جو ٹرین نہ لے وہ پھر 2 کلومیٹر پیدل چلے. زیادہ تر لوگ پیدل جاتے ہیں. سالٹ ڈپازٹ یہاں سے شروع ہوئی چاندنی چوک. ٹورسٹ کی توجہ کے لیے اسے نام دے رکھا ہے چاندنی چوک. اور ٹوٹل لینتھ آف مائن 300 کلومیٹر ہے. یہ جہلم سے لے کے ڈسٹرکٹ میاں علی کالا باغ تک. اور کھیوڑا سالٹ مائن یہ ورلڈ کی سیکنڈ لارجسٹ اور ایشیا کی فرسٹ لارجسٹ مائن. آپ بلوچستان سے؟ اچھا کہاں کس علاقے سے ہے؟ ہناوڑک سے. اچھا تو اتنا فاصلہ تو بال بچے دار پھر. اچھا یہ مجھے سائنس بتائیں بیچ میں لائٹ کیوں جلنی چاہیے؟ بغیر لائٹ کے رکھیں تو کیا ہوگا؟ ایک تو اس کی ڈیکوریشن اچھا لگتا ہے, یہ خوبصورتی کے لیے بھی ہے. اس کی جو سٹکیں اوپر سے نیچے آ رہی ہیں اسٹالکٹائٹ. یو انڈرسٹینڈ دیٹ سی واٹر many sort of. الیگزینڈر دی گریٹ. رین واٹر یہاں سے کلیکٹ کیا جاتا ہے. اس پوائنٹ کا نام ہوگا نتھیا. اچھا جی موٹر وے سے للہ انٹرچینج سے نیچے اترنا ہے اور اس کے بعد پنڈ دادر خان روڈ جو ہے وہ پکڑ لینی ہے. اچھی بلی روڈ ہے یا دیکھ رہے ہیں. اور یہ کوئی 22 کلومیٹر یہاں سے پنڈ دادر خان آئے گا تو رش بھی نہیں ہے روڈ پہ. بہترین چوڑی وائڈ روڈ بنی ہوئی ہے اور نئی بنی ہوئی ہے. ویسے مجھے پتہ ہے یہاں سے کراس کرنے کے بعد یہ کہاں ہے سالٹ مائن. پتہ اس لیے کہ جی پی ایس پر آ رہا ہے. ذرا لوکل کی آپ کو کوئی یہاں سنائیں کہ لوکل کیسے بولتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی. کیسے ہو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہو. اچھا یہ تو سو کے ہے جڑا وہ نمک والی سالٹ مائن ہے جتنے جی جی سر وہ کتنے ہے سر جی 1 کلومیٹر ہے سیدھا مائن جی جائے گی. بالکل صحیح. کسی پاس مڑنا نہیں. سیدن شریف کی سڑک ہے اتنے لے جائے گی مینوں. نہیں سر وہ آپ چھوڑا ہے پیچھے. اچھا وہ پیچھے چھوڑا. ہاں سیدھا چلے جائے نا 1 کلومیٹر ہے. جس لے اوپر چڑھے گے نا ایسے نہیں مڑنا سیدھا اوپر چلے جانا مائن بھی جائے گی سیدھا. ریلوے پھاٹک کراس کریں گے ریلوے لائن ہاں سیدھا پھر جانا ہے. بس نہیں لینا. ٹھیک ہوگا. بڑی مہربانی. ریلوے لائن سے سیدھا. ٹھیک ہے بہت شکریہ. پنجابی کا رسپانس کافی صاف پنجابی سے دیتے ہیں لیکن ان کی اصل زبان یہ نہیں ہے شاید. پیچھے میں نے ایک بندے سے چنگچی والے سے بات چیت کی تو وہ ذرا ڈفرینٹ تھی زبان. مزے کی تھی وہ بھی. جی ٹکٹ لے لی اور اس کے بعد یہ ایک شیڈ نما ہے اور اس کے نیچے نیچے چلتے ہوئے ٹرین تک پہنچنا ہے. یہ ٹرین ہر آدھے گھنٹے بعد جاتی ہے اور سائڈوں پہ دکانیں کافی کھلی ہوئی ہیں جس میں پیچھے بھی وہی نمک کی بنی ہوئی چیزیں وہ یہاں کی خصوصیت ہے. یہاں کے اور بھی کون بھی ہے اور کی رنگس. آپ کو دکھاتا ہوں آگے. ایک یوں ٹنل بنی ہوئی ہے اور یہ پہلے پارکنگ میں گاڑی ہے اس کے ساتھ ہی وہاں کاؤنٹر ہے. وہاں سے ٹکٹ سے آپ یہاں سے واک کرتے. یہ دیکھیں یہ ساری سالٹ رینج یہ کلومیٹروں پہ محیط نمک کے پہاڑ اور دنیا کا دوسرا بڑا ریزرو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں.
टिकट लाए सर? जी इसमें से वो उतार रहे हैं ट्रेन में। ये सर तशरीफ रखें, एक टिकट आ रहा है सर। तो सिर्फ 2 लोगों पे भी ले जाते हैं। जी जो ट्रेन ना ले वो फिर 2 किलोमीटर पैदल चले। सर ज्यादातर लोग पैदल जाते हैं 2 किलोमीटर आना जाना सर। आना जाना 2 किलोमीटर। नहीं जी ट्रेन में बैठ गया और इंतज़ार हो रहा है इसके चलने का। सॉल्ट डिपॉजिट यहाँ से शुरू हुए, चांदनी चौक। टूरिस्ट की तवज्जो के लिए इसे नाम दे रखा है चांदनी चौक। यहाँ से लेफ्ट राइट अप डाउन प्रॉपर सॉल्ट डिपॉजिट। वो पीछे लिखा गया चांदनी चौक। यहाँ से हमें ऑक्सीजन मिल रही है। यहाँ पे हम और आप 2500 फीट इन साइड पे माउंटेन की सफोकेशन नहीं हो रही, यहाँ से ऑक्सीजन मिल रही है। इस साइड से चलेंगे इंशाल्लाह, दूसरी साइड से मूव करेंगे। चलिए सेवेंटीन स्टोरीज है इस माइन की, 11 स्टोरीज डाउन, 5 स्टोरीज अबव साइड में, स्टिल वर्किंग हुई इसकी अप डाउन स्टोरीज एक्टिव है। 6 ग्राउंड स्टोरी को 1872 में इंजीनियर वर्थ ने माइनिंग किया था, ब्रिटिश इंजीनियर से। उनका माइनिंग मेथड साइंटिफिकल था। 50% वो सॉल्ट को डिग करते, 50% लेफ्ट और राइट पिलर छोड़ देते ताकि इस पहाड़ की स्टेबिलिटी लॉन्ग पीरियड तक बरकरार रहे। और टोटल लेंथ ऑफ माइन 300 किलोमीटर है। ये झेलम से लेके डिस्ट्रिक्ट मियां अली कालाबाग तक। और खेवड़ा सॉल्ट माइन ये वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट और एशिया की 1st लार्जेस्ट माइन है। पिंक साइड के ऊपर एक हॉस्पिटल ऑपरेशनल है, आए वो आगे हॉस्पिटल के पास। और ये सेम एक्सटेंशन है जो कालाबाग तक जा रही जी और विदाउट ब्रेक चलती? नहीं, अभी कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड नहीं, वैसे ये एग्जिस्ट तो विदाउट ब्रेक कर रही है ना। बिल्कुल वो ये विदाउट ब्रेक है। ये झेलम तिल्ला चौकियां से लेके कालाबाग ये एक ही जा रही है। ये भी नमक है। ये सब सॉल्ट ब्रिक्स है। पे डेस्ट एलर्जी और अस्थमेटिक पेशेंट, 2 पेशेंट्स की विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट की जाती है। ये 10 डेज का प्रोसेस करवाते हैं। पेशेंट 9 to 5 इनसाइड में स्टे करते हैं और यहाँ पे वो इनहेल करता रहता है। इनहेल मेथड पे 80 से 90% डेस्ट एलर्जी और अस्थमा रिमूव हो जाता है। जैसे हम और आप यहाँ पे चल रहे हैं, हम और आप इनहेल कर रहे हैं, हमारी ट्रीटमेंट हो रही है। और आपने कितना टाइम बताया था? 10 डेज। 10 डेज। तो वो सुबह से शाम फिर चले जाते हैं? वो इन्हें सर अकोमोडेशन यहीं पे दी जाती है। अच्छा, ताकि वो 10 डेज का मुकम्मल। वो कहाँ पे होता है? ये जहाँ से आपने टिकट ली है, अच्छा उधर ही है। इसके साथ accommodation। ठीक है, वो बड़ी बिल्डिंग मैंने देखी थी। और वहाँ पे भी पेशेंट को जो इन्वायरमेंट दी जाती है वो भी मुकम्मल सॉल्ट की दी जाती है। जो रूम्स बने हुए सही। हैं वो सब सॉल्ट ब्रिक्स है। जैसे ये सॉल्ट ब्रिक्स इंस्टॉल है ताकि तो पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट इन्वायरमेंट में अपना टाइम स्पेंड करे। तो अगर जो स्टे देते हैं तो उसमें खाना वगैरह ये वो खाना बाकी नहीं चीजें देते, इसकी नहीं तो वो मैं बताता एक तरफ ट्रीटमेंट हो रहा हो, दूसरी तरफ मरीज भूखा हो तो वो क्या नहीं, होगा? मैं बताता हूँ। वो यहीं पे लुढ़क के गिर गया तो फिर 25,000 रुपीज़ की चार्जेस होती हैं। हाँ। इसमें अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होता है। खाना पेशेंट को जब वो एडमिशन लेने आता है उसे पहले दिन ही बता दिए जाते हैं। नहीं आगे पीछे कोई हाँ, यहाँ रेस्टोरेंट्स पे वगैरह हैं, हैं? यहाँ पे अच्छा है, ऐसे लोग खाने हैं की कि- अड्डे हैं हाँ हैं। जहाँ से खरीद के खाना? हाँ, वो ऐसे यहाँ पे ऐसे लोग हैं, वो उन्हें बता देते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, वो घर से होम। अच्छा, वो होम डिलीवरी का। ठीक है, मतलब अरेंजमेंट हो वो सकता 3 टाइम का सुबह नाश्ता। ये ना वो बंदा वैसे अस्थमा ठीक हो जाए तो भुख नाल ही मर जाए। ऐसे नहीं। गुड नेम आपका? इरफान हफीज मेरा नाम है जी। ब्रीफिंग हॉल
یہ عرفان صاحب ہمارے پاس جب اسکول یا یونیورسٹی کے بچے زیادہ کوانٹٹی میں ہوں تو پھر آپ یہ مائنڈ کے متعلقہ انسٹرکشنز وغیرہ دیتے ہیں. کتنا تلسماتی حسن ہے اس جگہ کا. بہت خوبصورت. اور یہی دیکھیں یہی اس مائن کا مائننگ میتھڈ بھی ہے. 50% سالٹ کو ڈگ کرتے ہیں, 50% لیفٹ اور رائٹ چھوڑ دیا. یہ اس کے پلرز ہیں. اوپر دیکھیں گے آپ کو یہاں پہ اور لوہے لکڑ ایک اور بھی ہے, ڈگنگ بھی آرچ کی فارم میں کر رہے ہیں, اسٹرینتھ نہ خراب. روم کی شیپ میں. نہیں روم تو اسکوائر بھی ہو سکتا ہے نا, اسکوائر نہیں کر رہے, آرچ بنا رہے ہیں. آرچ کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے نا, کمپیکشن دونوں سائڈوں میں ملتی ہے, لک بھی اچھی اور اسٹرینتھ بھی. بہت اعلیٰ جی, بہت اعلیٰ. ایسے کوئی مغل قیدی رکھتے ہوں جس طرح, ایسی ہر منوس جگہ کو کہتے ہیں یا قیدی رکھے جاتے تھے. تھوڑی سی پکچر بنا لو. آپ ایسے رہائشی یہیں کے ہیں؟ آپ بلوچستان سے؟ اچھا, کہاں, کس علاقے سے ہیں؟ اچھا, تو اتنا فاصلہ, تو بال بچے دار, پھر تو آپ تو پورا پاکستان پھر رہے ہوتے ہیں. رین واٹر کو ان پاؤنڈ میں 1 ویک کے لیے سٹور رکھا جاتا ہے. اس واٹر میں جیسے جیسے سالٹ ڈیزالو ہوتا رہے گا, اس واٹر کو کہا جائے گا ڈیڈ سی واٹر. ڈیڈ سی. اس کے اندر کوئی بھی جاندار چیز جائے گی وہ ڈوبے گی نہیں, فلوٹ کرے گی. مردہ ڈوب جائے گا, مردہ چیز ڈوب جاتی ہے. اچھا, جاندار کوئی اچھا چیز یہ بات. لیکن یہ ہماری اسکن کو فوراً ڈی ہائیڈریٹ کرے گی, کیونکہ یہ آرٹیفیشیل ڈیڈ سی واٹر ہے. جو نیچرل ڈیڈ سی واٹر ہے وہ جارڈن میں پایا جاتا ہے, وہاں پہ لوگ سوئمنگ کرتے ہیں 2-3 منٹ کے لیے. لیکن یہ اونلی کیمیکل واٹر. اس میں کیا کلورین بڑھ گیا ہونا ہے؟ کلورین بہت زیادہ ہو گیا ہوگا. زیادہ ہے. واشنگ پاؤڈر, کاسٹک سوڈا اور ڈسٹروجن, ان 3 کیمیکل میں پروسیس کیا جاتا ہے. آؤٹ سائڈ کے اوپر ایک انڈسٹری ہے لکی کول انڈسٹری, یہاں سے 24 آور یہ لکی کول انڈسٹری کو یہ دیکھیں, یہاں سے ڈی واٹر ہو رہا ہے اور لکی کول انڈسٹری سے ان 3 کیمیکل میں پروسیس کرتے ہیں. صحیح ہے, صحیح, ویری گڈ جی, ویری گڈ. اور اوپر وہ کتنے جو ریزروائر ہے جو پانی اس میں سیپ ان ہو رہا ہے وہ کتنے بڑے ہیں؟ یہ سر اسے سورسز دیے گئے ہیں اور کافی زیادہ ہیں سورسز. میں آپ کو آگے ایک تو دکھاؤں گا. اچھا, باقی یہ ایسی جگہ نہیں جاؤں نہیں دیکھ سکتے. بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں ایک دوسرا بھی انڈسٹریل سیکٹر چل رہا ہے کیمیکل والا سالٹ کے ساتھ. وہ جو ماشاء اللہ جی, کیا 40 فیٹ ڈاؤن تھا. ہاں. اچھا یہ مجھے سائنس بتائیں, بیچ میں لائٹ کیوں جلنی چاہیے؟ بغیر لائٹ کے رکھیں تو کیا ہوگا؟ ایک تو اس کی ڈیکوریشن اچھا لگتا ہے, یہ خوبصورتی کے لیے بھی ہے. اور دوسرا یہ جو سالٹ برکس یا یہ سالٹ لیمپس ہیں یہ جلدی میلٹ نہیں ہوتے اگر لائٹ جلتی, لائٹ جلتی رہے, ورنہ اس میں سے پانی آ جاتا ہے. میرے گھر میں ہے اس میں پانی آ جاتا ہے, وہ ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ وہ سالٹ ٹیبل یا اس کی ٹاپ کو خراب نہیں کرتا, وہ ایسے کپڑا مانے صاحب, لیکن وہ یہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ پگھلنا شروع ہے تو لائٹ میں پگھلے گا. اس کے اندر یہ جو لائٹ لگی ہے یہ لائٹ اس کے اندر نمی نہیں آنے دیتی. صحیح ہے, میں سمجھ گیا. کلر وائز کیا ہے ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں منرلز ہیں, ڈفرنٹ منرلز ہیں. اور سب سے اچھا کون سا ہے؟ پنک سب سے اچھا. بہت ہلدی ہمالین سالٹ جسے کہہ رہے ہیں, پنک ہمالین سالٹ. سر یہ ہمالین اسے نام دیے گئے. ہمالین نہیں ہے, یہ کوہستان رینج. کوہستان رینج, کوہستان نہیں وہ انڈیا نے ایکسپورٹ کیا نا سارے, وہ ایسے پاکستان کا نمک وہ ہر اسٹور پہ پہنچا دیا نا گورے کے, وہاں پہ ہمالین سالٹ لکھتی ہے. سالٹ یہی پنک ہے, اسے نام ہمالیہ کا دیا گیا. یہ دیکھیں گے یہاں پہ تو وہ حفیظ صاحب یہ لانگ ٹرم وہاں دیتے تھے انڈیا کو. اب لوگوں انڈیا نے اپنا ایک مارکیٹ اور اپنا برانڈ بنا چکی. اب 2018 کے بعد انہوں نے انڈیا کو بند کر دیے. اب میں یا آپ یا یہ بھائی ہمیں مارکیٹ میں ٹائم لگے. صحیح ہے. یہ دیکھیں گے یہ 3 ٹائپ, پنک, وائٹ اور ریڈ. ان تینوں میں جو ڈفرینٹ ہے وہ ان کے منرلز ہیں. پنک سالٹ میں میگنیزیم کلورائڈ, وائٹ میں سوڈیم کلورائڈ, ریڈ میں آئرن کلورائڈ. سوڈیم کلورائڈ تو یہ ہے ہی ہے نا, وہ کون سا ہے؟ سوڈیم سب میں ہے, ہاں لیکن کم. سوڈیم بھی ہے, کلورائڈ بھی ہے. اس میں اور ایکسٹرا کیا چیز؟ میگنیزیم. اس میں میگنیزیم ہے, اس میں کیا؟ آئرن. آئرن ہے. آئرن. اور انسانی آیوڈائزڈ کیا ہوتا ہے؟
آیوڈین بھی یہ آیوڈین ایک کیمیکل ہوتا ہے جو بعد میں Extra ایڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن انسان تو میگنیزیم اینڈ دی آئرن یہ دو چیزیں ریگولر NaCl کو مختلف کرتی ہیں. اور انسانی ہیلتھ کے لیے یہ ہیلدی منرلز اچھا میگنیزیم صحیح ہیلدی سالٹ پنک سالٹ. ٹھیک ہو گیا Magnesium. کہ نا. استاد ہمارے آپ سینئر استاد بھی ہو گیا ہاں ٹیچر ہو گیا. اب مرتبہ اور بڑھ گیا ان کا. انہوں نے بتایا کہ میگنیزیم والا زیادہ اچھا. وہ جنرل یہاں پہ ہوتا ہے نا کہ جی وہ فلانے آیا کھا تیرے خون بنے آئرن دی کمی تو وہ آئرن ٹھوکی جاتی ہے. ایڈیبل ہی نہیں ہے یہ جس میں آئرن ہے یہ ایڈیبل نہیں ہے. اس کے اندر بلڈ کا مکسچر ہے. یہ انڈسٹریل کر دیا جاتا ہے. انہیل کریں گے. ہاں یہ ڈفرینٹ. یہاں سلفر محسوس ہو رہا ہے. سلفر یہ سامنے دیکھیں وہ جو ریڈ لائٹ دیکھ رہے ہیں اس سے آگے ایکٹیو مائننگ ہے اور سالٹ ایکسپلوریشن کے لیے ڈائنامائٹس لگانے یہ ڈائنامائٹس کس میں صحیح ہے یہ 32 ایئرز میں کالم بنا اس کا. اچھا وہ چھت کے ساتھ لگ چکا. او یس 32 ایئرس. 32 یہ حفیظ صاحب اسے سینچری ایئرز لگتے ہیں کالم بننے. اور آپ اس کو کوئی شیپنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں آرٹیفیشل طریقے سے کہ یہ اس طرف سے بڑھے اس طرف سے نہ بڑھے. ایسے نہیں کر سکتے. ایسے نہیں کر سکتے. You understand that sea water? Many salt. There's no sink, only floating. Wow, it's nice. Alexander the Great. پاؤنڈ میں واٹر لے کر رین واٹر یہاں سے کلیکٹ کیا جاتا ہے. یہاں سے آتا ہے نیچے اس کے انڈر گراؤنڈ چینل بنے ہوئے وہ پیچھے واٹر پاؤنڈ میں یہاں سے پھر ان پائپوں کے ذریعے ڈفرینٹ پاؤنڈ میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. دس ٹائم ایوری باڈی 2500 فیٹ ان سائڈ دی ماؤنٹین سے جائیں گے 7 ایسے باہر نکل آئیں گے. اور اس پوائنٹ کا نام ہوگا نتھیا گلی. نتھیا گلی اس لیے نام ہوگا کہ آپ وہ دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو یہ ایسے لگے گی جیسے سنو فال ہوئی. نتھیا گلی فیمس مری. ٹرانسپیرنٹ اینڈ گلاسی وال سالٹ نیچرل آپ ٹچ کریں گے سالٹ یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوگا کافی اسموتھ وال. ٹرین چلی گئی ہے لیکن ٹرین دوبارہ آ رہی ہے تو کیونکہ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے 0.5 کلومیٹر ہے تو میرا یہی خیال ہوا کہ میں پیدل باہر کی طرف نکلتا ہوں. جی سالٹ مائن کا دورہ مکمل ہو گیا. ملتے ہیں آپ اگلی کسی ویڈیو میں.
خوش रहें आबाद रहें